السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم پڑھیں گے محمد علی بوگرا فارمولہ 1953۔ یہ جو چیپٹر ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، اس میں ہم نے پاکستان کے دستوری ارتقاء کے حوالے سے جو بھی اقدامات کیے گئے، جو بھی تجربات کیے گئے، وہ تمام چیزیں اس میں ہم نے دیکھنی ہیں۔ اس سے پہلے لاسٹ لیکچر میں جو ہم نے دیکھا تھا قرارداد مقاصد 1949 کو، قرارداد مقاصد کو ہم باقاعدہ آئین تو نہیں کہہ سکتے، لیکن آئین سازی کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت ضرور کہا جا سکتا ہے۔ قرارداد مقاصد نے ایک ایسی بیس پرووائڈ کی تھی کہ جس کی بنا پر ملک کا نیکسٹ جو آئین بنا، اور آئندہ آنے والے جتنے بھی تینوں آئین جو تھے پاکستان کے، ان میں بھی قرارداد مقاصد کو ایک افتتاحیہ کے طور پہ شامل کیا گیا تھا۔ اچھا، تو قرارداد مقاصد پاس ہونے کے بعد پھر لیاقت علی خان صاحب نے ایک کمیٹی ترتیب دی جس کا نام تھا بنیادی اصولوں کی کمیٹی، اور اس کو ایک کام دیا گیا تھا کہ اس سے پہلے آئین سازی کے حوالے سے جتنی بھی مشکلات پیش آ رہی تھی ان کو ایڈریس کیا جائے اور ایک ملک کے لیے ایک نیا آئین ترتیب دیا جائے۔ اس کمیٹی نے 1950 میں اپنی رپورٹ پیش کی تھی، لیکن یہ جو رپورٹ تھی اس کو سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ بنگال کی جو عوام تھی انہوں نے سخت مظاہرے کیے تھے، وہ تنقید کی تھی اس پر۔ تو جب لیاقت علی خان صاحب کو اس چیز کا پتہ چلا تھا، بنگالیوں کے رد عمل کا علم ہوا تھا، تو وہ ڈھاکہ گئے اور انہوں نے پہلی رپورٹ کو پھاڑ کر یہ اعلان کیا تھا کہ اب عوام کے جذبات کے مطابق ایک نئی کمیٹی تشکیل دی جائے گی، اور یہ کمیٹی جو ہے وہ نئے سرے سے ایک رپورٹ ترتیب دے گی۔ تو اسٹوڈنٹس پھر دوسری کمیٹی تشکیل پائی، اس نے اپنے کام کا آغاز کیا، لیکن اسی دوران ہی لیاقت علی خان صاحب کو شہید کر دیا گیا۔ اب پاکستان کے جو نئے وزیر اعظم تھے وہ تھے خواجہ ناظم الدین۔ ان کا تعلق بنگال سے تھا۔ انہوں نے دوسری رپورٹ تیار کروائی تھی اور اس کو عوام کے سامنے پیش کیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ پورے ایک ترتیب کے ساتھ جو یاد رکھنے کی چیز ہے کہ پاکستان کے پہلے جو وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان، ٹھیک ہے، انہوں نے کچھ اپنی طرف سے کام کیا آئین سازی کے حوالے سے۔ پھر خواجہ ناظم الدین آئے، انہوں نے دوسری رپورٹ تیار کروائی، اور دوسری رپورٹ جو تھی اس کو مغربی پاکستان کی عوام کی طرف سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ان کو یہ رپورٹ پسند نہیں آئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ پہلی رپورٹ کو اگر بنگالی عوام کو ناپسند ہونے کی وجہ سے ختم کیا جا سکتا ہے، تو دوسری رپورٹ جو ہے وہ پنجابی عوام کے مطالبے پر اس کو بھی پھاڑا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ اس پر بھی ایک بھرپور مخالفت ہوئی تھی اور اس کو قبول نہیں کیا گیا تھا، بہت زیادہ اس پر اختلافات ہوئے تھے۔ بالآخر 16 اپریل 1953 کو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کی دفعہ 10 کے تحت خواجہ ناظم الدین کی کابینہ کو گورنر جنرل ملک غلام محمد نے منسوخ کر دیا تھا، اور اس کے بعد پاکستان کے جو نئے وزیر اعظم تھے وہ تھے محمد علی بوگرا، جو کہ ان دنوں امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے۔ اچھا، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان بننے کے بعد سے ہمارا اپنا کوئی آئین نہیں تھا، تو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں کچھ ترامیم کر کے اس کے مطابق ہی نظام حکومت کو چلایا جا رہا تھا، اور اسی کی دفعہ 10 کے تحت جو خواجہ ناظم الدین کو منسوخ کیا گیا، ان کی کابینہ کو منسوخ کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، اب جو نیا وزیر اعظم تھا اس کے حوالے سے غلام محمد کے فیصلے پر کچھ تنقید ہوئی، لیکن انہوں نے اس کو جسٹیفائی کر دیا کہ خواجہ ناظم الدین کی جو حکومت تھی وہ جو ملک کے اس وقت کے موجودہ حالات تھے ان کو کنٹرول کرنے میں قطعاً ناکام ہو گئی تھی، اور اسی لیے محمد علی بوگرا کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ تو جناب محمد علی بوگرا جو ہیں وہ 1953 میں وزیر اعظم بن گئے اور انہوں نے اقتدار کو سنبھال لیا۔ تو جب یہ وزیر اعظم مقرر ہوئے تھے تو اس وقت بھی آئینی تعطل پوری شدت سے جاری تھا۔ بنیادی اصولوں کی کمیٹی نے جو 2 رپورٹس پیش کی تھیں، دونوں کو ہی کی مخالفت کی گئی تھی، ان کو ناکام بنا دیا گیا تھا، عوام کو وہ قطعاً قبول نہیں تھی۔ اب جو ہے وہ آئین بنانے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ یہ تھی کہ مرکزی اسمبلی کی تنظیم کیسے کی جائے، کمپوزیشن کیسے کی جائے، مطلب کہ مرکزی اسمبلی کے اندر دونوں صوبوں کی طرف سے کتنی نمائندگی ہونی چاہیے۔ اب آبادی جو ہے وہ تو مغربی مشرقی پاکستان کی زیادہ تھی، تو کس طرح سے اس کو سیٹوں کو کس طرح سے ڈیوائیڈ کیا جائے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ تو وزیر اعظم محمد علی بوگرا صاحب نے اس چیلنج کو قبول کیا، اور انہوں نے پھر ایک نیا فارمولہ بنانے میں وہ کامیاب ہو گئے تھے
کہ جو ان کے خیال میں تھا کہ ہر صوبے کے لیے یہ قابل قبول ہوگا۔ اچھا، تو ہم دیکھ لیتے کہ محمد علی بوگرا فارمولہ جو ہے اس میں کیا تجویز پیش کی گئی تھی۔ تو سب سے پہلے اس میں وفاقی حیثیت، پاکستان ایک وفاق ہوگا، ٹھیک ہے، جس میں کچھ ریاستیں اور قبائلی علاقے شامل ہوں گے۔ وفاقی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ وفاق کے اندر ایک مرکز ہوتا ہے اور باقی صوبے ہوتے ہیں، اور مرکز اور صوبوں کے درمیان اختیارات کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ کچھ اختیارات مرکزی حکومت کے پاس ہوتے ہیں اور باقی اختیارات صوبائی حکومتوں کے پاس ہوتے ہیں، اور کچھ اختیارات جو ہیں وہ مشترکہ ہوتے ہیں، مطلب کہ ان پر مرکزی حکومت بھی قانون سازی کر سکتی ہے اور صوبائی حکومتیں بھی قانون سازی کر سکتی ہیں۔ تو جو مرکزی کابینہ ہے وہ دونوں ایوانوں کے سامنے جواب دہ ہوگی، اور دونوں ایوان اگر کسی مسئلے پر متفق نہیں ہو سکیں گے تو پھر ایک مشترکہ اجلاس بلایا جائے گا۔ اچھا، تو نیکسٹ اس میں جو پوائنٹ تھا وہ تھا مرکزی اسمبلی کی تشکیل۔ جو مرکزی اسمبلی ہے اس کو 2 ایوانی قرار دیا گیا تھا، یہ اس کو کہہ سکتے ہیں مقننہ جو ہوگی وہ 2 ایوان ہوں گے۔ اس کے ایک ہے ایوان بالا، وہ ہے سینٹ، اور ایوان زیری کا نام ہوگا قومی اسمبلی، اور دونوں ایوانوں کی مجموعی نشستیں صوبہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے 4 صوبوں اور ریاستوں میں یکساں طور پر تقسیم کر دی گئی تھیں۔ اچھا، اس کی جو یہ تقسیم ہے، جو کمپوزیشن ہے، اس کو آپ دیکھ لیں۔ سب سے پہلے ایوان بالا کا دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ایوان بالا میں بنگال، پنجاب، سندھ، بلوچستان، سرحدی قبائلی علاقے، ان تمام کی نشستیں برابر ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ بنگال کی بھی 10 نشستیں ہیں، پنجاب کی بھی 10 ہیں، سندھ کی بھی، اور بلوچستان اور سرحدی قبائلی علاقوں کی بھی 10 نشستیں ہیں، اور اس طرح سے ٹوٹل جو ایوان بالا تھا اس کی 50 نشستیں تھیں، جو کہ برابر تقسیم کر دی گئی تھیں، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ایوان زیری۔ ایوان زیری میں بنگال کے پاس تھی 165۔ ایوان زیری جہاں بھی کسی بھی ملک میں ہوتا ہے تو وہاں پر صوبوں کو ان کی آبادی کے تناسب سے نمائندگی دی جاتی ہے۔ تو بنگال کی آبادی زیادہ تھی تو اس کو نشستیں بھی زیادہ دی گئیں، 165، ٹھیک ہے۔ پنجاب کی تھی 75، سندھ اور ریاست خیرپور کی تھی 19، بلوچستان کی تھی بلوچستان ریاستیں اور بہاولپور کی 19 ہیں، اور سرحدی قبائلی علاقے ان کی 22 ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب نیکسٹ ہے کولر کان۔ اب یہ جو اسمبلی کی تنظیم کے حوالے سے جو مسئلہ درپیش تھا اس کو حل کرنے کے لیے پھر یہی کیا گیا تھا کہ دونوں جو ایوان ہیں ان کی مجموعی نشستوں کو برابر تقسیم کیا گیا تھا۔ مجموعی طور پر دیکھیں آپ، بنگال کا دیکھیں، بنگال کی ایوان بالا میں 10 سیٹیں ہیں، ایوان زیری میں 165 ہے، اور یہ ٹوٹل کتنی ہو گئی ہیں؟ کولر کان کتنے ہیں جی؟ 175، ٹھیک ہے۔ آگے پنجاب کی بھی دی ہوئی ہیں، سندھ کی، بلوچستان کی، سرحدی قبائلی علاقے، نیچے ٹوٹل ہے 350۔ دونوں ایوانوں کی جو ٹوٹل نشستیں ہیں وہ ہیں 350، اور ان کو دیکھیں آپ کہ بنگال کی 175 ہے، اور نیچے چاروں کی اگر آپ اس کو ایڈ کر لیتے ہیں تو یہ بھی 175 بنتی ہیں، اور ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 350، یعنی کہ جو دونوں ایوانوں کی نشستیں ہیں ان کو بالکل برابر تقسیم کر دیا گیا تھا تاکہ دونوں صوبوں کو کسی بھی قسم کا اس حوالے سے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ایک ایوان میں چھوٹے صوبوں اور دوسرے ایوان میں بڑے صوبے کے مطالبوں کو مان لیا گیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہے صدر مملکت۔ صدر مملکت جو ہیں ان کو دونوں ایوان اپنے مشترکہ اجلاس میں 5 سال کے لیے چنیں گے، اور اس حوالے سے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے جو ایک اہم سٹیپ لیا گیا وہ یہ تھا کہ اگر صدر مشرقی زون سے متعلق ہوگا تو وزیر اعظم مغربی زون سے لیا جائے گا، یا پھر اس کے برعکس ہوگا، یعنی کہ اگر صدر جو ہے وہ مغربی پاکستان سے ہوگا تو وزیر اعظم مغربی زون سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے سپریم کورٹ۔ وفاقی مسائل کو حل کرنے کے لیے اور بین الحکومتی تنازعات کو حل کرنے کے لیے ایک سپریم کورٹ کے قیام کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ یہ بین الحکومتی تنازعات جو وفاقی ریاست ہوتی ہے اس میں مرکز کے درمیان اور صوبوں کے درمیان بھی بعض اوقات کچھ تنازعات ہو جاتے ہیں، یہ صوبوں کے آپس میں ہو جاتے ہیں، یہ صوبوں کے وفاقی حکومت کے ساتھ کچھ جو اختیارات ہیں ان کی بنا پر ہو جاتا ہے، کچھ مسائل ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے سپریم کورٹ کا قیام کیا گیا۔ اس کے علاوہ اسلامی قوانین کی تشکیل اور ترتیب کے بارے میں بھی سپریم کورٹ کے اختیار دیے گئے تھے۔ نیکسٹ ہے مساوی حیثیت۔ بوگرا فارمولے میں یہ ایک اصول مرتب کیا گیا تھا کہ ہر شعبے میں مشرقی اور مغربی حصے کو
مساوی درجہ ملے گا، اور مرکزی اسمبلی میں دونوں حصوں کے مجموعی ارکان جو ہیں وہ 350 سے، اور یہ آپ اوپر دیکھ چکے ہیں کہ وہ برابر برابر نمائندگی دی جائے گی۔ نیکسٹ جی زبان کے مسئلے کو طے کرنے کے لیے ایک تجویز پیش کی گئی تھی کہ ملک میں 2 سرکاری زبانیں ہوں گی، اردو اور بنگالی، دونوں کو دفتروں میں استعمال کیا جائے گا، لیکن پہلے 20 سال کے لیے سرکاری زبان انگریزی ہی رہے گی۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ جو محمد علی بوگرا کا فارمولہ تھا، اس کو عوام و خاص میں پسند کیا جانے لگا۔ کسی حد تک یہ فارمولہ عوام کی امنگوں کے مطابق تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ اب آئین سازی کے حوالے سے جو مشکلات ہیں وہ کسی حد تک دور ہو جائیں گی، اور جو محب وطن حلقے تھے وہ بھی سکھ کا سانس لے رہے تھے کہ اب جو ہے وہ مشکلات دور ہوتی جا رہی ہیں۔ لیکن کچھ ایسے عناصر ہوتے ہیں، ملک دشمن عناصر، جو کہ اپنی سرگرمیوں میں مصروف تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ پاکستان میں یہ جو آئین سازی کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ کبھی بھی حل نہ ہو اور اسی طرح سے چلتے رہیں۔ تو اسی دوران میں مشرقی پاکستان کے بعض حلقوں نے عام انتخابات کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ تو ان کے مطالبے پر پھر مرکزی حکومت نے وہاں پر 1954 میں، مشرقی پاکستان میں 1954 میں انتخابات، یاد ہے کہ یہ عام انتخابات نہیں تھے، یہ انتخابات صرف مشرقی پاکستان میں ہوئے تھے، اور وہاں پر مسلم لیگ کو سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ بنگال کی جتنی بھی جماعتیں تھیں، چھوٹی بڑی، انہوں نے آپس میں اتحاد قائم کر لیا تھا مسلم لیگ کے اگینسٹ، اور مسلم لیگ کو انتہائی ذلت میں شکست ہوئی تھی۔ 310 نشستیں تھیں، جس میں سے مسلم لیگ کو صرف 10 نشستیں حاصل ہوئی تھیں۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے وزارتوں کا مسئلہ درپیش ہوا، اس میں بھی کچھ مشکلات پیش آئیں۔ پھر تھا جناب زبان کا مسئلہ، جو کہ بہت بڑا مسئلہ تھا، اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا بھی ایک بہت بڑا یہ مسئلہ سبب بنا تھا زبان کا مسئلہ۔ یہ سب سے پہلے جو 1948 میں ہی یہ پیدا ہو گیا تھا، اور ہندو لابی کے زیر اثر یہ پیدا ہوا تھا، ہندوؤں کی کوششوں سے۔ لیکن جیسے ہی قائد اعظم کو اس کا علم ہوا تھا، تو انہوں نے جو ہے وہ فوراً ڈھاکہ پہنچ کر اردو کی قومی حیثیت کو واضح کیا تھا، اور بنگالی طلباء کو اور عوام کو واحد زبان کے حق میں ہموار کر دیا تھا۔ ان کی زندگی تک 1948 تک تو یہ معاملہ دبا رہا تھا، لیکن بعد میں پھر دوبارہ سے یہ معاملہ جو ہے نئے سرے سے پیدا ہو گیا، اور 1954 میں اس زبان کے مسئلے نے شدت اختیار کر لی تھی۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھا محمد علی بوگرا کا فارمولہ۔ نیکسٹ اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی، پاکستان کا جو پہلا آئین پیش کیا گیا تھا 1956 کا آئین، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کو دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو، اللہ حافظ۔